السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے ساتھ آو عربی سیکھیں سلسلے میں مفتاح العربیہ حصہ دوم کے الدرس الخامس والعشرون 25ویں سبق کے ساتھ۔ یہ 25واں سبق ہے۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ تقریباً جتنے قواعد بتلانے تھے وہ سارے بتلائے جا چکے۔ اب جو ہے پچھلے قواعد انہی کی مشقیں ہیں، نیا کچھ بھی نہیں ہے، نئے الفاظ ہیں، ان کو ہمیں استعمال کرنا ہے، کثرت سے مشقیں ہیں۔ بس یہ سمجھے یہ سارے کے سارے اسباق جو ہیں وہ آپ کے پڑھے ہوئے جو پچھلے قواعد تھے انہی کی مشقیں ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ اس سبق کے اندر بھی لمبے لمبے سے جملے تھے، ایک ایک پیراگراف تھا۔ میں نے اپنے حساب سے انہیں کاٹ چھانٹ کر دیا ہے وہ تاکہ اسکرین پر ٹھیک ٹھاک سے آ سکے۔ باقی آپ اگر مکمل پیراگراف کی شکل میں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو جامعالعلوم.org پر وہ دستیاب ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ دار العلوم بدیوبند اکبر من جمیع المدارس فی الہند۔ دار العلوم دیوبند ہندوستان کے تمام مدارس میں سب سے بڑا مدرسہ ہے۔ یہ مشق ہو رہی ہے آپ کی یہاں پر، اس میں تفضیل سے متعلق سبق گزرا تھا پہلے حصے کے اندر ہی، اطولو، اکبرو، اجملو، کہ یہ اس سے خوبصورت ہے، یہ اس سے لمبا ہے، یہ اس سے چھوٹا ہے، یہ اس سے میٹھا ہے، اس طریقے کے جملے تھے۔ وہ جملے سمجھیے آپ یاد کر لیں، اس سبق سے کے پاس بھی جا سکتے ہیں۔ العلماء الصالحون وضعوا اساسها قبل قرن و30 عاما۔ 130 سال پہلے علماء صالحین نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ العلماء الصالحون نیک علماء، وضعوا اساسها اس کی بنیاد رکھی، قبل قرن، قرن کا ترجمہ ہوتا ہے ایک صدی، جسے ہم نے 100 سال کا ترجمہ کر دیا ہے، اور 30 اور 30 یہ ہو گیا آپ کو 30 اور عامن سال، تو 30 سال پہلے، 130 سال پہلے علماء صالحین نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ کتاب لکھی جا رہی تھی۔ وضعوا اساسها بعد سقوط الحكم الاسلامی فی الہند وبعد قیام حکومت الانجلیز فیہا۔ ہندوستان میں اسلامی حکومت کے زوال، سقوط الحکم الاسلامی، اسلامی حکومت کا زوال، اسلامی حکومت کا گر جانا، ختم ہو جانا، قیام الحکومت الانجلیز، انگریزی حکومت کا قیام، اور فیہا فی الہند مطلب ہے ہندوستان میں۔ آئیے اب ہم مکمل ترجمہ کرتے ہیں۔ ہندوستان میں اسلامی حکومت کے زوال اور وہاں انگریزی حکومت کے قیام کے بعد انہوں نے اس کی بنیاد رکھی۔ اخذ العلم عن هذه الدار كثير من العلماء الاتقياء ونجم فيها كثير من المحدثين والفقهاء۔ اخذ العلم، علم حاصل کرنا، اور نجم فی جامعۃ، نجم فی مدرسۃ کا مطلب ہوتا ہے وہاں پیدا ہونا، وہاں ظاہر ہونا۔ اب آئیے ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ اس دار العلوم سے بہت سے متقی علماء نے علم حاصل کیا۔ العلماء یہ عالم کی جمع، اور الاتقیاء یہ تقی ان کی جمع، الاتقیاء۔ اور یہاں سے وَنَجَمَ فِيهَا كَثِيرٌ مِّنَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاء، اور یہاں سے بہت سے محدثین و فقہاء نکلے ہیں۔ وَنَجَمَ كَثِيرٌ مِّنَ الدُّعَاةِ إِلَى اللَّهِ، اور بہت سے مبلغین نے یہاں سے جنم لیا ہے، یہاں سے ظاہر ہوئے ہیں، یہاں سے فارغ ہوئے ہیں، یہاں سے نکلے ہیں۔ وَخَرَجَ مِنْهَا كَثِيرٌ مِّنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَخَرَجَ كَثِيرٌ مِّن خَدَمَةِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ، اور بہت سے راہ حق کے مجاہد اور ڈھیروں علم و دین کے خدام پیدا ہوئے۔ خرجہ کا ترجمہ نکلنا، پیدا ہونا، یہ دو جگہ تھا، دونوں کو میں نے ملا کر کے اردو میں ایک ساتھ ترجمہ کر دیا ہے۔ بہت سے راہ حق کے مجاہد، المجاہدین فی سبیل اللہ، راہ حق کے مجاہد، یہ اردو کے انداز پہ ہم نے کیا۔ آپ چاہیں تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، لفظی ترجمہ بھی آپ
کر سکتے ہیں. خدمتن یہ خادم کی جمع ہے, خدمتن. یطلب فیہا العلم اليوم ایضا عدد کبیر من الطلاب. عدد کبیر بڑی تعداد, من الطلاب عدد کبیر من الطلاب طلبہ کی ایک بڑی تعداد. آج بھی وہاں طلبہ کی بڑی تعداد علم حاصل کرتی ہے. وہاں فیہا کا ترجمہ کیا, وہاں کر لیجئے, یہاں کر لیجئے, ضمیر میں دونوں کی گنجائش رہتی ہے. وَهُمْ يَقْدَمُونَ إِلَيْهَا مِن مُخْتَلِفِ أَنْحَاءِ الْهِنْدِ. ناحیتن کی جمع انحاء آتی. ہندوستان, ہندوستان کا گوشہ, ہندوستان کے کنارے, ہندوستان کے اطراف. تو ہندوستان کے مختلف گوشوں سے, مختلف کناروں سے آج بھی وہاں طلبہ آتے ہیں. اور جس طرح وہ طلبہ ہندوستان کے مختلف علاقوں سے آتے ہیں, وَهُمْ يَقْدَمُونَ إِلَيْهَا مِن مُخْتَلِفِ أَنْحَاءِ الْهِنْدِ, یہ ترجمہ ہم نے کیا ہے. اور وہ لوگ آتے ہیں مدرسے کی طرف ہندوستان کے مختلف علاقوں سے, مختلف گوشوں سے. اگلا جو جملہ اصل میں کما یقدمون من خارج الہند, اسی طرح بیرون ہند سے بھی طلبہ آتے ہیں. یہ دونوں کو ملا کر ہم نے اس طریقے کا ترجمہ کر دیا ہے. جس طریقے سے وہ ہندوستان کے مختلف علاقوں سے آتے ہیں, ایسے ہی ہندوستان کے باہر کے مختلف علاقوں سے طلبہ وہاں پر آتے ہیں. وَهُمْ بَعْدَ أَخْذِ الْعِلْمِ يَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَوْطَانِهِمْ. یہ طلبہ حصول علم کے بعد اپنے وطن لوٹ جاتے ہیں. اخذ العلم حصول علم, علم حاصل کرنا. یرجعون الی اوطانہم اپنے وطن لوٹ جاتے ہیں. وطن ان کی جمع اوطان ہے. البتہ اردو میں یہاں پر وطنون استعمال نہیں کریں گے بلکہ وطن ہی استعمال کریں گے, اس وجہ سے ہم نے ایسا کیا ہے. فوالدہم یفرح بہم وامہم تفرح بہم واسرتہم تفرح بہم. تو ان کے والد, والدہ اور گھر والے ان سے خوش ہوتے ہیں. تو ان کے والد ان سے خوش ہوتے ہیں. وامہم تفرح بہم, ان کی ماں ان سے خوش ہوتی ہیں. وَأُسْرَتُهُمْ تَفْرَحُ بِهِمْ, اور ان کے گھر والے ان سے خوش ہوتے ہیں. ان سب کو ملا کر اکٹھا ہم نے ترجمہ کر دیا ہے. تو ان کے والد, والدہ اور گھر والے ان سے خوش ہوتے ہیں. وَأَقَارِبُهُمْ يَفْرَحُونَ بِهِمْ وَإِخْوَتُهُمْ يَفْرَحُونَ بِهِمْ وَأَخَوَاتُهُمْ يَفْرَحْنَ بِهِمْ, اور ان کے عزیز و اقارب اور بھائی بہن ان سے خوش ہوتے ہیں. یہاں پر بھی وہی ہے, سب الگ الگ جملے ہیں. ان کے عزیز و اقارب خوش ہوتے ہیں, ان کی بہنیں خوش ہوتی, ان کے بھائی خوش ہوتے ہیں, ان کی بہنیں خوش ہوتی ہیں. سب کو اکٹھا سا ملا دیا. ان کے عزیز و اقارب اور بھائی بہن ان سے خوش ہوتے ہیں. وَهُمْ بَعْدَ الرُّجُوعِ إِلَى الْوَطَنِ يَخْدِمُونَ الدِّينَ وَيَخْدِمُونَ الْمُسْلِمِينَ. یخدمون الدین, وہ دین کی خدمت کرتے ہیں. یخدمون المسلمین, مسلمانوں کی خدمت کرتے ہیں. یہ اکٹھا ملا کر میں نے ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ طلبہ وطن واپسی کے بعد دین و ملت کی خدمت کریں گے. استقبال کا ترجمہ کیا ہے بہت دنوں کے بعد. یہ طلبہ وطن واپسی کے بعد دین و ملت کی خدمت کریں گے. دین و ملت, ملت یعنی مسلمانوں کی خدمت کریں گے. کہیں پر اگر اردو میں اس طریقے کا جملہ آ جائے تو یخدمون الدین والملہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں, یخدمون الدین والمسلمین بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. وَيَأْخُذُونَ بِهِمْ إِلَى الْعَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ, اور مسلمانوں کی صحیح عقیدے کی طرف رہنمائی کریں گے. اخذ بہم, ان کو لے کر جائیں گے صحیح عقیدے کی طرف. لفظی ترجمہ ہے, ان کو لے کر کے صحیح عقیدے کی طرف جائیں گے. اسی کو ہم نے ٹھیک ٹھاک سے انداز میں ترجمہ کیا, اور مسلمانوں کی صحیح عقیدے کی طرف رہنمائی کریں گے. وَيَخْرُجُونَ بِهِمْ مِنَ الْبِدَعِ وَمِنَ الْعَادَاتِ السَّيِّئَةِ. یخرجون بہم, خرج بہم, ان کو لے کر نکلیں گے, ان کو نکالیں گے. من البدع, بدعتن کی جمع بدع, اور عادات عادتن کی جمع ہے. تو ان کو نکالیں گے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں آپ, بچائیں گے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں, انہیں نجات دیں گے یہ بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. اور انہیں بدعتوں اور دیگر بری عادتوں سے بچائیں گے. یہ دیگر کا لفظ یہاں پر میں نے اپنی طرف سے کیا ہے, چونکہ بدعت بھی بری عادتوں میں سے ہے, اس وجہ سے یہاں پر ایک لفظ لگا دیا. من العادات السیئہ, بدعت اور اس کے علاوہ جو دیگر بھی بری عادتیں ہیں ان سے بچائیں گے.
اور انہیں بدعتوں اور دیگر بری عادتوں سے بچائیں گے۔ وَيَأْمُرُونَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَمْنَعُونَهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ انہیں نیکی کا حکم دیں گے اور ان کو برائیوں سے روکیں گے۔ یأمرونہم بالمعروف، یہ مسلمانوں کو بھلائی کا حکم دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور ان کو برائیوں سے روکیں گے۔ وفی دار العلوم اساتذۃ عطوفون ومربون صالحون، یہ تو بالکل ہنسی کھیل والا جملہ ہے۔ دارالعلوم میں مہربان اساتذہ اور نیک تربیت کرنے والے ہیں۔ مربون، مربن کی جمع مربون، تربیت کرنے والے۔ وفیہا مکتبۃ کبیرہ وفیہا مساجد جمیلہ، اور یہاں ایک بڑی لائبریری اور خوبصورت مسجدیں ہیں۔ وفیہا فصول واسعہ وفیہا خزانات شامخۃ للماء، اور اس میں کشادہ درسگاہیں، فصول واسعہ کشادہ درسگاہیں ہیں اور اونچی اونچی پانی ٹنکیاں ہیں۔ خزانات شامخہ، خزانت کی جمع خزانات کوئی بھی چیز ٹنکی، اور للماء پانی ٹنکی، اور اونچی شامخۃ، اور اس میں اونچی اونچی پانی ٹنکیاں ہیں۔ دونوں کو ملا کر ہم نے سیدھا سے ترجمہ کیا ہے، اور اس میں کشادہ درسگاہیں اور اونچی اونچی پانی ٹنکیاں ہیں۔ وفیہا مساکن کثیرہ للطلاب، اور اس میں طلباء کے بہت سے ہاسٹل ہیں، طلباء کے بہت ساری رہائش گاہیں ہیں، دارالاقامہ ہیں۔ وفیہا مساکن اخری للاساتذہ، اور اساتذہ کے لیے دوسری قیام گاہیں ہیں، طلباء کے لیے بھی ہیں اور اساتذہ کے لیے بھی ہیں الگ الگ۔ وفیہا اقسام عدیدۃ للتعلیم وفیہا مکاتب مختلفہ، اور اس میں تعلیم کے متعدد شعبے ہیں اور اس میں مختلف دفاتر ہیں، مختلف آفس ہیں۔ وفیہا بوابات کثیرہ وحدائق خضراء واشجار رائعہ، اور اس میں بہت سے بڑے دروازے، ہرے بھرے باغات اور شاندار درخت ہیں۔ یہ سب بالکل پہلے حصے کے جملے ہیں، بالکل شروع کے، آپ کے لیے بہت آسان ہیں۔ وفیہا مبان شامخہ ودار ضیافت جذابہ، اس میں اونچی بلڈنگیں اور ایک پرکشش مہمان خانہ ہے۔ مبان یہ مبنی کی جمع ہے مبان، اور شامخہ یہ تو آ ہی چکا اونچی، تو اونچی اونچی بلڈنگیں ہیں۔ اور دار الضیافہ مہمان خانہ، اور جذابہ پرکشش، دار ضیافت جذابہ ایک پرکشش مہمان خانہ ہے۔ وفیہا طلاب مجتہدون ولیس فیہا طلاب مہملون، اس میں محنتی طلباء ہیں، دارالعلوم میں محنتی طلباء ہیں اور اس میں لاپرواہ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں۔ ولیس فیہا طلاب مہملون، اور اس میں لاپرواہ غفلت کرنے والے طلباء نہیں ہیں۔ تو الحمدللہ یہ سبق ہمارا بہت آسانی کے ساتھ مکمل ہوا۔ اس کے بعد بھی جتنے اسباق آئیں گے وہ سارے ہم بآسانی مکمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ جلد سے جلد ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جامعالعلوم.org پر آپ جا سکتے ہیں، وہاں پر یہ اسباق بسا اوقات ایک دن دو دن پہلے آ جاتے ہیں۔ میں عامتاً پوسٹ کے ذریعے سے اطلاع کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، آپ کو کام کرنے میں آسانی ہو۔ تو اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔